السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایک حضرت جن کا نام سید عبدالواحد تھا، وہ بیت اللہ کی طرف سفر کے لیے جا رہے تھے تو کشتی میں سوار ہوئے۔ کچھ دیر بعد سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی اور صرف ایک تختہ بچا جس پر وہ اور ان کے چند ساتھی جو بچے تھے وہ سوار ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے لگے اور دعا کرنے لگے کہ اے رب العالمین ہمیں اس آفت سے بچا لے اور اپنی رحمت کا سایہ کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد ہماری کشتی کا جو ٹوٹا ہوا تختہ تھا وہ ہمیں ایک جزیرے پر لے گیا۔ ہم وہاں پر اترے، ہم نے اس جزیرے پر پھرنا شروع کیا۔ ہمیں ایک چشمہ نظر آیا، ہم نے وہاں سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ میرے دوستوں نے کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ابھی رات ہونے والی ہے، ہمیں کچھ رہنے کے لیے انتظام کرنا ہوگا، کچھ کھانے کے لیے دیکھنا ہوگا۔ ہم جزیرے میں پھرنے لگے۔ جب ہم ایک پہاڑ کی چوٹی کی دوسری طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک بت کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے، پھر اسے سجدہ کرنے لگ گیا ہے۔ ہم نے اسے جا کر کہا کہ اے بندہ، تو کیا کر رہا ہے؟ تم بت کو پوجا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو اور تم مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، وہ اللہ جس کو نہ کسی نے جنا ہے اور نہ ہی آگے اس کی کوئی اولاد ہے، تو اور ہمارا اللہ رب العالمین ہے، ہمارا اللہ ہم سب پر مہربان ہے، اسی نے ہی تمام دنیا بنائی ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو میں بھی تمہارا دین قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ ہم نے اسے یہ کہا تھا کہ تو اس بت کی پوجا کر رہا ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کو جو چاہے ہاتھ سے پکڑ کے توڑ دے۔ اس نے کہا اچھا تو چلو مجھے اب اس نبی سے ملاؤ جس نے تمہیں یہ باتیں سکھائی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ پوش ہو چکے ہیں، تو ہمیں انہوں نے احادیث کے مطابق یہ سنایا ہے اور انہوں نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا قرآن پاک میں سے کچھ مجھے آیتیں ہی پڑھ کے سناؤ۔ جب ہم قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے تھے تو وہ زاروں زار رونے لگا۔ پھر اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر ہم نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھی اور جب رات ہوئی تو ہم سونے لگے تو وہ بندہ اٹھ کر ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا بھائی ایک بات پوچھوں؟ ہم نے کہا ہاں پوچھو بھائی۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارا رب سوتا ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ تو وہ کہنے لگا تمہارا رب جاگتا ہے اور تم سوتے ہو؟ تم کیسے بندے ہو؟ تم کیسی عبادت کرتے ہو؟ ہم حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ نو مسلم بندہ جس نے بھی چند گھنٹے پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا وہ کیا بات کہہ گیا۔ ہم بڑا حیران ہوئے، ہم تو تھکے ہارے تھے، ہم سو گئے، لیکن وہ ساری رات جاگتا رہا، عبادت کرتا رہا، بالکل نہ سویا۔ جب صبح ہوئی تو ہمارے پاس کچھ پیسے تھے، ہم نے اس کو دیے اور کہا کہ بھائی اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، تم ہمارے نو مسلم بھائی ہو، یہ پیسے لے لو، تمہیں ضرورت پڑے گی۔ اس پر اس نے پھر کہا بھائی ایک بات پوچھوں؟ ہم نے کہا جی بھائی ضرور پوچھیں۔ تو اس نے کہا جس وقت میں کافر تھا میرا اللہ تو مجھے اس وقت بھی کھلا رہا تھا، تو اب مجھے نہیں کھلائے گا جب کہ میں اس کا بندہ بن گیا ہوں، جب کہ میں رحمان کا بندہ بن گیا ہوں؟ کیا وہ مجھ پہ رحیم بن کے رحم نہیں کرے گا؟ ہم اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ
یہ ولایت کے کس درجے کو پہنچ گیا ہے، یہ بندہ کتنا اللہ کی محبت میں کھو چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل نکلا ہے۔ ہم وہاں پر ہم نے سوچا کہ 2 دن اور رہ لیتے ہیں۔ ہم رات کو جب سوئے تو ہم سب نے ایک ہی خواب دیکھا کہ ایک پیارا سا محل ہے، اس میں ایک پیارا سا تخت ہے جس پہ بہت خوبصورت ترین عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ، اب مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، مجھے میرے صاحب سے ملا دیں۔ جب ہم صبح اٹھے اور اس نو مسلم کے پاس گئے تو وہ بہت شدید بیمار ہو چکا تھا، کیونکہ وہ سوتا نہیں تھا، وہ صرف عبادت کر رہا تھا، وہ اللہ کی محبت میں گم ہو چکا تھا۔ ہم اس کی تیمارداری کرنے لگے، مگر وہ پھر بھی اللہ کا ذکر کرتا، نبی کا ذکر کرتا۔ ہم نے رات آ گئی، ہم سب نے پھر رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ تخت پر اسی محل میں اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم نے اسے کہا کہ بھائی تو یہاں پہ کہاں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائیو، 3 دن کے اسلام نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے اور مجھے اللہ پاک نے نہ صرف اپنا قرب عطا کیا بلکہ مجھے اتنی پیاری حور بھی عطا فرمائی ہے اور جنت میں مجھے یہ گھر بھی عطا فرمایا ہے۔ جب ہم بھاگ کر اٹھنے کے بعد اس نو مسلم مسلمان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ وفات پا چکا تھا۔ بے شک سچی لگن، سچی محبت، سچی اللہ کی طرف توبہ بلند مقام عطا فرماتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دیں اور اللہ پاک ہم پر بھی اپنا فضل اور کرم کر کے رکھیں۔ آمین۔